السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں بتلا دے ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ اور اس کے لیے عبادت والا رنگ جو ہے، ایسے تو تمام رنگ اللہ ہی کے ہیں، چاہے سفید ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، اجلا ہو، سب رنگ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن عبادت کا ایک رنگ ہوتا ہے، وہ رنگ عبور ہوتا ہے، یعنی خالص ہوتا ہے، دنیا کے ہر رنگ سے خالص ہوتا ہے، اور وہ عبادت کا رنگ ہے۔ اور عبادت کا رنگ کہاں ملے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے پر ملے گا۔ ایک صراط المستقیم یہ ہے، اگر یہاں برابر چلو گے تو روزہ محشر میں ایک پل صراط، وہاں ایک صراط ملے گا، یہاں ایک صراط مستقیم کا ملے گا، وہاں ایک پل صراط ملے گا۔ یہاں اگر چل پاؤ تو وہاں بھی چل جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک حسین راستہ اقیم الصلاۃ کا ہمیں دے دیا ہے۔ اب یہ عبادت اعلیٰ درجے میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، طریقت کے اعتبار سے ہو، یا پھر اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہو، یا پھر جو ہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس طرح سے عبادتیں ہیں۔ لیکن اللہ نے دنیا میں رہنے والوں کو، یعنی لوگوں کے درمیان میں رہنے والوں کو شریعت کا دائرہ رکھا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، یہ آسان دائرہ، تاکہ انسان بخشا جائے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے پچھلی جو ہے ویڈیوز میں جو ہے کہا گیا تھا کہ 48 قیام ہوں گے، 48 رکوع ہوں گے، اور کہتے ہیں 48 قیام، 48 رکوع اور 94 جو ہے سجدے ہوں گے۔ یہ 48 کی جو ہے تعداد اگر کہا جائے تو قرآن کہتا ہے النجم والشجر یسجدان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی النجم والشجر یسجدان، یعنی اللہ نے نجوم سے کائنات چلائی ہے، لیکن اسی نجوم سے جو ہے الشمس والقمر بحسبان، یعنی کہ چاند اور سورج حساب سے چلتے ہیں۔ قرآن اس طرح سے کہتا ہے، لیکن نبی کے لیے، آقا کے لیے، اپنے محبوب کے لیے جب چاہا سرکار نے تو ڈوبے ہوئے سورج کو اٹھا دیا، نظام بدل گیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، نظام بدل گیا، کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیا، نظام بدل گیا، پانی کے چشمے اگلا دیے انگلیوں سے، نظام بدل گیا۔ یعنی اپنے محبوب کے لیے کائنات بنایا ہے تو اسی کے لیے نظام بھی بنایا اس کے لیے، اور اسی کے لیے نظام ہٹا دیتا ہے کہ جب معراج گئے تو ساری دنیا رک گئی تھی، ساری دنیا رک گئی تھی۔ ایسے کئی موقع آئے جس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو وقت رک گیا تھا، یعنی صبح کی شفق آتی نہیں، رات کی سعادت جاتی نہیں تھی۔ پھر جبرائیل پرواز کر کے آئے، بلال شیل عند اللہ السین کہا، یعنی کہ بلال کی سین رب کے آگے شین ہے، تب جا کر جو ہے بلال نے اذان دی تو صبح کی پاؤ پھٹی، یعنی سورج نکل آیا۔ تو اسی طرح سے کوئی اور نے جو ہے اذان دی تو فجر بھی ادا ہو گئی تھی، سب ادا ہو گئی تھی، لیکن جب بلال نے اذان دی تو پھر نماز ہوئی تھی۔ تو اللہ اپنے عاشقوں کے لیے نظام بدلا دیتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے ہے الشمس والقمر بحسبان، یعنی چاند اور سورج سے جو ہے حساب سے چلتے ہیں، نجوم سے ساری کائنات بنایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے جو ہے دن کے 4 پہر، رات کے 4 پہر بنائے ہیں، اس کے اندر جو ہے 24 گھنٹے، رات کے 12 گھنٹے، دن کے 12 گھنٹے رکھا گیا ہے، یعنی پہر رکھا گیا، گھنٹے رکھے گئے ہیں اس کے اندر۔ تو اسی طرح سے ظاہر کے 24 اور باطن کے 24 ملائیں گے تو یہ 48 ہو جائیں گے، اول کے 24 اور آخر کے 24 ملائیں گے تو 48 ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان پہر کی تعداد کے لحاظ سے جو ہے تم سے عبادت کروائی ہے اور تسبیح لی ہے، اور تسبیح تم کرتے ہو۔ لیکن قیام انسان کو جب زمین پر کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، تو اس کا قیام جو ہے اسے علیم تک جو ہے بلند کر دیتا ہے، علیم تک بلند کر دیتا ہے۔
جب کوئی بندہ مغرب میں یا مشرق میں کھڑا ہو کر جو ہے رکوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عبادت کے جو رکوع ہے وہ وسیع فرما دیتا ہے مغرب تک. یعنی مشرق میں کھڑا ہو کر جو ہے رب کے لیے اگر رکوع کر رہا ہے تو اس کا رکوع اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ مغرب تک اس کی پرواز ہوتی ہے. اگر سجدے کرتا ہے زمین پر تو سجین تک اس کی پرواز ہوگی، سجین تک اس کی پرواز ہوگی. اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے جب وہ سلام پھیرے تو داہنی طرف جو ہے شمال تک جو ہے اس کی سلام کی جو ہے پرواز ہوگی، جب بائیں طرف پھیرے تو جنوب کی طرف جو ہے اس کی سلام کی پرواز ہوگی. یعنی قیام کی پرواز جو ہے زمین سے لے کر جو ہے علیم تک، اب رکوع مشرق سے لے کر مغرب تک، اور سجدے جو ہے زمین سے لے کر سجین تک، اور سلام جو ہے شمال سے لے کر جنوب تک. تو اللہ کی عبادت اس طرح سے بلند کر دیتی ہے، انسان کو بلند و بالا کر دیتی ہے کہ انسان جو ہے ہر ساری دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ جس طرح کے اپنی ہتھیلی پر کوئی چیز رکھ کر دیکھتا ہے. تو مومن اسی طرح سے ساری کائنات کو جو ہے نظر ثانی کرتے، اور یہ عبادت اتنی بڑی ہے کہ جس کے آگے کائنات چھوٹی ہے. اتنا بلند و بالا جو ہے رتبہ دیا ہے، زمین سے اعلیٰ رتبہ، آسمانوں سے زیادہ اعلیٰ رتبہ، چاند سورج ستارے، ہواؤں سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، آگ سے، ان تمام سے اعلیٰ رتبہ انسان کا ہے. فرشتوں سے اعلیٰ، حوروں سے اعلیٰ، ملائک سے اعلیٰ، یہ اعلیٰ رتبہ جو ہے انسان کو دیا ہے. اور قرآن میں اس کی دلیلیں ہیں، اور بعض جگہ جو ہے فرمایا انسان سے ہی کلام کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اس سے اچھا جو ہے رب سے گفتگو کرنے کا جو ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جب وہ قیام میں کھڑے ہو جائے تو اللہ کی ان آیتوں کو، ثانی آیتوں سورہ فاتحہ کے بعد جب پڑھتا ہے تو جو ہے کئی نبیوں کا تذکرہ چلا آتا ہے، جس سے ہماری عبادت میں خوش و خضوع پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ نورانی بندے جن کی ہم تسبیح کر رہے ہیں، یعنی ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کر کے سناتا ہے، دیکھو میرے ایسے ایسے بندے ہیں. آدم کی کہیں آدم کا ذکر کیا، کہیں نوح کا ذکر کیا، کہیں زکریا کا کیا، کہیں یحییٰ کا کیا، کہیں ابراہیم کا کیا، کہیں اسماعیل کا کیا، کہیں یعقوب کا کیا، کہیں اسحاق کا کیا، کہیں یعقوب کا کیا، کہیں یوسف کا کیا، کہیں یونس کا کیا. اسی طرح اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ تمہیں کر کر سناتا ہے، تاکہ میرا بندہ میری بڑائی کو سمجھے کہ میں نے آدم سے جو خلافت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، بعض انبیاء علیہ السلام میں نبوت کے جو ہے دور چلے آئے، اسی طرح رفتہ برفتہ، اور آخر میں لا کر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نور اللہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پیش کیا، اور یہاں عبادت کو مکمل کر کے دے دیا گیا ہے. بعض دور میں عبادت ہوتی تھی، نبی جو ہے اپنے رب سے رابطہ ہوتے تھے، ان کی امت کو رابطہ ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں. لیکن جہاں میرے سرکار آئے، یہ جو ہے دعوت جو ہے لے کر آئے، جب گئے جبریل یعنی کہ معراج گئے، وہاں سے یہ تحفہ لے کر آئے، لانے کے بعد جو ہے تحفہ دیا ہے کہ میری امت میرے رب سے مل جائے. تو ایسی کڑی درمیانی جو ہے، اب اس کے اندر درمیان میں قرآن کے جو ہے آپ نماز پڑھتے ہو تو اس کے اندر جو ہے گواہی دیتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ گواہی اللہ کے جو ہے ہونے اور رسول کے ہونے کی گواہی ہوئی ہے. اگر اس میں تم گواہی بدلو گے، اسی طرح سے دوم کلمے میں دوسری گواہی ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، لا شریک ہے. وہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کہتا ہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور بندے. رسول بھی ہے، بندے بھی ہے، بندے بھی ہے، رسول بھی ہے. جب تو یہ گواہی دے گا تو بندہ، رسول اور اللہ، یعنی بندے اور خدا کے درمیان کی کڑی جو ہے رسول ہے. یعنی اللہ کے رسول بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور بندے بھی ہیں. تو بندے سے یہ بندے کی نسبت ہو جائے،
یعنی اگر بندہ کہتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، رب کی گواہی ہو گئی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد جو ہے عبد بھی ہے رسول بھی ہے، تو عبد کی گواہی تیرے ہونے پر دے رہا ہے کہ تو بھی عبد ہے، تو انہیں بھی جو ہے یہ عبد کے درمیان عبد بنا کر بھیجا گیا، قل انما انا بشر مثلکم۔ ورنہ اگر وہ رسول ہے تو اللہ کے رسول ہے، تو کس طرح سے رسول ہے؟ یعنی رسول یعنی رہبر ہوتا ہے، سین سے سلطان ہوتا ہے، وہ سے واحد ہوتا ہے، اور لام سے لطیف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رسول۔ اب اس سے بہتر کوئی جو ہے رہبر نہیں سکتا، یعنی کہ محمد سے زیادہ رہبر کوئی نہیں ہو سکتا۔ محمد کا جو ہے فلسفہ اسی طرح سے ہے، پہلے میم سے مولا علی، ہے سے حسن و حسین، درمیانی میم سے ایک محی الدین، اور درمیانی میم کو 2 بار پڑھتے ہیں، اسی میم سے جو ہے تسجیل لگا کر، تو اسی میم سے معین الدین، اور دال سے دین باقی رہ گیا ہے، باقی سب لکم دینکم ولی الدین۔ اور بندے اور خدا کے درمیان میں رسول ایک کڑی ہے، اور جب وہ بندے سے ملتے ہیں، خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملے تو بندے بن کر ملے، جب رب سے ملے تو رسول بن کر ملے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محمدن عبدہ رسولہ، یہ گواہی پوری ہوتی ہے۔ صرف آذان میں جو ہوتی ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں سیدھے سیدھے گواہی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہاں بندے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب تو اتحیات میں بیٹھتا ہے وہاں بندے کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے رابطہ وسیلہ جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے، اگر خدا کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مجھ سے راضی ہو گئے تو اللہ کا راضی ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ خدا کے رسول جو ہے راضی ہو جائے اور ادھر سے جواب سلام آ جائے۔ تو ایسی خوش و خضوع عبادت کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ مجھے جو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، نبی کا نقش کف پا دکھائی دیتا ہے، نبی کا نقش کف پا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے جب میں اتحیات میں بیٹھتا ہوں تو میرے دل سے بے ساختہ جو ہے اس طرح سے نکلتا ہے، خدا را چہرہ انور دکھا دو یا رسول اللہ، یہ پردہ میم احمد کا اٹھا دو یا رسول اللہ، لگی ہے دل میں چنگاری میرے عشق و الفت کی، اسے تم اپنے دامن سے ہوا دو یا رسول اللہ۔ تو اس طرح سے اگر فجر میں کامیابی مل جائے تو خوش نصیب ہے، اگر ظہر میں مل جائے، عصر میں مل جائے، یا مغرب میں تو ملنی ہی ہے، یا عشاء میں ملنی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی تمہیں فرض نمازوں سے جو ہے تمہارے جو ہے نفس نے تم میں جو ہے وسوسے ڈال رکھا ہے، عبادت میں تمہاری جو ہے خلل پیدا کرتا ہے، تو یہ عبادتیں تو ادا ہو جائیں گی جیسے تیسے، وقتاً فوقتاً ادا ہو جائیں گی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء ادا ہو جائے گی۔ آپ ان کے ساتھ میں مؤکدہ غیر مؤکدہ سنتیں بھی کرو گے، نفائل بھی پڑھو گے، لیکن رات میں تہجد پر زور دے رہا ہوں، بار بار زور دے رہا ہوں، تہجد میں اٹھا کرو، اور اسی تہجد کی جو ہے باوضو اسی تہجد کے مصلی پر اپنی 2 رکعت سنت ادا کر کے بعد میں فرض کے لیے جایا کرو۔ ویسے تو تاریخ کی باتیں بہت ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں، یہ عالم دنیا کے لیے ہے۔ اگر جھوٹ کہتے ہو تو توبہ کر لو، زنا، شراب، چوری، تمام برائیوں سے جن کو جو ہے خدا کے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذریعے سے جو کچھ بھی فرمایا ہے، حرام چیزوں سے جو ہے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرو، اور انہیں دیکھنے کی تمنا اگر ہے تو اٹھو۔ اللہ سے بہتر وقت جو ہے رات میں ملنے کا اور کوئی نہیں، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جو ہے تمام صحابہ کے جو ہے یہی جو ہے روایت تھی، ان کا جو ہے روز کا جو ہے یہ شیوا تھا کہ وہ نمازوں میں اکثر جو ہے مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے صبح تک،
यहाँ तक कि सहाबा, ताबईन, तब्बे ताबईन, यहाँ तक कि सालिहीन और तमाम साबिरीन और तमाम साजिदीन और तमाम सादिकीन, तमाम शाकिरीन और तमाम जाकिरीन इस तरह से खड़े हो जाते थे। हमने भी जो है उसी तरह से जो है अगर इबादत का ज़ौक़ और शौक़ होगा, देखो न सूरज बदला है न चाँद बदला है, वही दिन है, वही रात है, वही आसमान है, वही ज़मीन है, वही दिन है, महीनों के भी वही एतबार से वही जो है महीने हैं, महीने भी वही, हफ्ते भी वही, दिन भी वही, वक्त भी वही, फजर भी वही, ज़ोहर भी वही, असर भी वही, मगरिब भी वही, इशा भी वही, सब वही है। इबादत का रंग ढंग सब वही है, लेकिन हमें जो है इबादत का शऊर नहीं आया। हम जो है दिन के जो है इन इबादतें करके जो है हमें गुरूर आ गया है, जबकि आजिज़ और खाकसार बनना है। ज़बां पाक होनी चाहिए, नफ्स अम्मा पाक होनी चाहिए। ज़बान शीरी तो मुल्क गिरी, अपनी ज़बान में मिठास पैदा करो, दुश्मन से भी बड़ी मीठी बात किया करो, गाली गलौज से परहेज़ किया करो और आँखों में हया पैदा करो, आँखें पाक रहे, कान बुराइयों से पाक रहे और हमारे हाथ बुराइयों से पाक रहे और हमारे कदम बुराई के रास्ते से चलने से पाक रहे। इस तरह से पाक हो जाओ। बाकी ये सब जिंदगानी जो कुछ भी मिली है, बीवी बच्चे, ये सब जो है जिंदगानी मिली है, ये जिंदगानी मुफ्त में मिल गई है। ऐ खुदा यहीं पर जो है सबके आगे जो है सबकी बंदगी को दुरुस्त फरमा। कोई बंदगी नहीं है तेरी बंदगी के आगे, मेरा सर झुकाना या रब कभी और किसी के आगे। तुझे मैंने चोट खाकर भी दुआएं दी है जालिम, तेरी दुश्मनी झुकी है मेरी दोस्ती के आगे। ज़माना अगर दुश्मनी भी करे तो रब को सौंप दे। देखो यह अजीम शान हथियार है हमारे पास, साबिरों के पास ये अजीम शान हथियार है। वो जब भी कोई तकलीफ आती है मुसल्ला बिछाकर अब जो कुछ भी रोना है वो अपने रब के आगे रोएंगे, किसी को दुकड़ा नहीं सुनाएंगे अपना। रब से बेहतर कोई सुनने वाला नहीं और रब से बेहतर कोई देने वाला नहीं। हाँ, अगर दुनिया में रब के बाद अगर कोई है तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा नूरुल अला नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हमें सही राह दिखाएंगे और रब से मिलाएंगे, रब से मिलाएंगे। इसके लिए जो है हर इंसान को चाहिए कि अपनी इबादत को जहाँ तक हो सके परवाज़ दे, परवाज़ दे। अब ये परवाज़ देने के लिए बात जो निकलती है तो दिल पे असर करती है, पर नहीं पर ताकत परवाज़ रखती है। आप लोगों से यही जो है इल्तिमास है, यही इल्तिजा है कि अल्लाह ताला आप तमाम को और मुझे आखिरी सांस तक उसकी सच्ची पक्की जो है बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए और जितने भी ये जो बुराइयां हैं इन तमाम से हमारी हिफाजत फरमाए। दुश्मनों के शर से जितने भी हैं शरीर हैं उनके शर से हमारी हिफाजत फरमाए, दुश्मनों की दुश्मनी से अल्लाह हिफाजत फरमाए और जितने मुशरिक हैं उनके शर से हिफाजत फरमाए और जितने मुनाफिक हैं उनके मुनाफिकत से हिफाजत फरमाए, जितने काफिर हैं उनके कुफ्र से, हमारे ईमान की, हमारे जान की, हमारे अहलो अयाल की, हमने बीवी बच्चों की, हमारे मसाजिद की और हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए। वरना अल्लाह ताला अगर नाराज़ अगर हमसे हो गए तो गैर जो है मुस्लिम हम पर मुसल्लित हो जाए, दुश्वार हो जाएगा, अज़ान देशन देना दुश्वार हो जाएगा, नमाजें पढ़ना दुश्वार हो जाएगा, मस्जिदें बनाना दुश्वार हो जाएगा। अपने आप को सही कर लो, अपने आप को सही करो, अपने में है कुदरत, अपने को सही करो, अपने में है कुदरत। मन नरफा नफ्सहू, बोले सुनो नबी नसीहत, अपने को दुरुस्त कर लिया जाए, बाहर वालों के ऐब ना देखो। अगर बाहर कोई बुराई देखती है तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि मेरे अंदर ये बुराई तो नहीं है। अगर नहीं है तो शुक्र अल्लाह का, अगर है तो फौरन उस बुराई से तौबा कर दे। तो इन तमाम पाक चीज़ों से पाक होने पर गुस्ल करके पाक होते हो, वज़ू हो के पाक होती हो। कभी मन धो लो, कभी ज़बान धो लो, कभी आंखें धो लो, कभी जो है कान धो लो। सिर्फ पानी से मसा करते रहोगे, सर का मसा करोगे, चेहरा धोते रहोगे, इसके साथ साथ बातिनी वज़ू भी हो जाए। ज़बान में मिठास पैदा करो, नज़र पाक रखा करो और बुरी चीज़ों से जो है बुरी जो है चीज़ों से बचा करो। इसमें सिर्फ अल्लाह के हम्दो सना हो।
اور یہی جو ہے ہمارے جو ہے دلوں تک جو ہے رسائی کر جائے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو جو ہے نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں رات دن یہی دعا کر رہا ہوں، یہی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ میں بار بار اسی لیے جو ہے آپ کو جو ہے صلاۃ کی طرف اور تہجد کی طرف جو ہے بار بار زور اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے تفصیل سے مجھے جو ہے اگر بات کرنا چاہیں تو میرا نمبر ہے، واٹس اپ نمبر ہے 6363137595، یعنی 6363137595، یہ میرا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس پر مجھے کال کیجیے یا پھر واٹس ایپ کیجیے، آپ کے جو ہے جو کچھ بھی دل میں اگر خدشہ ہو تو وہ خدشہ دور کیا جائے گا، اور انفرادی ملاقات کے لیے بھی یہی نمبر ہے۔ اور میرا یہ جو ہے صراط المستقیم جو ہے یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں میں بھی جو ہے یہ شیئر کر کے جو ہے بتلائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح کا جو ہے دوسرا چینل بھی ہے، اب آگے بھی جو ہے مطلب جو ہے اظہار شریعت، یہ جو ہے اعلان شریعت جو ہے انداز عارفانہ جو ہے بتایا ہوا ہوں، انداز جو ہے معرفت میں جو ہے تمہیں بتایا گیا ہے، یہ عارفانہ انداز ہے۔ اب اس کے آگے جو ہے پیر طریقت ہوگی وہ حقیقت کے آئینے میں، اس پر بھی زور دینا ہے، شرع والوں کو بھی جو ہے روشنی میں لانا ہے، جو طریق میں ہے ان کو بھی روشنی میں لانا ہے۔ یہی میری کوشش ہے آخری دم تک۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اٹھا لینا تھا مجھے 4 مرتبے 5 مرتبے، بہت جو ہے آئی، موت کا فرشتہ آیا، اسپتالوں میں گئے، وہاں جانے کا پر بھی جو ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ سازش حکمت کو سمجھ سکا نہ میں اب تک، گردش دوران کہاں سے ساتھ دیں گی اور کب تک، غموں میں غرق ہو کے ابھر نہ پایا کبھی، میرا مقدر کیوں جا ٹکرایا تیرے در تک۔ طاقت ہے مجھ میں سہنے کے اور درد اٹھاؤں، کب کا پانی لگا دیکھ کر غم بھی کسی حد تک، ارے امین الدین کو سبھی حکیموں نے جواب دے دیا، موت آ کر دینے لگی تھی دروازے پہ دستک۔ یہ اسی کا رحم ہے، اسی کا کرم ہے، شاید وہ اپنا کچھ کام لیتا ہے، کوئی مصلحت باقی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حیات بخشی ہے۔ آپ تمام سے جو ہے دعا گو ہوں، آپ تمام سب جو ہے دعا گو رہیں۔ واخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔